روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے والا رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جلد بازی میں مت پڑو، جلد بازی میں بربادی ہے۔ ہر عمل ایک بیج ہے جو کل تمہارے سامنے درخت بن کر آئے گا۔ بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ بار بار الحمدللہ کہنا نعمت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کھانے میں سے بال نکلنا جادو کی نشانی ہے۔ بلی کا گھر میں بچے دینا رزق میں برکت کی نشانی ہے۔ 3 چیزوں کے لیے ضرور لڑو: اسلام، ملک اور اپنے حق کے لیے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی عورت یا بزرگ کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ زبان پر درود پاک کا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی، نحوست اور بے برکتی کی نشانی ہے۔ اچانک راستہ بدل جانا اللہ کی کوئی حکمت اور کسی مصیبت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ قرآن نہ پڑھنا دل کی سختی کی نشانی ہے۔ پرندوں کا گھر میں آنا اللہ کی خاص رحمت کی نشانی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق اور پریشانیوں میں آسانی کا سبب بنتی ہے۔ صدقہ بلا اور مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جاگنا اور محنت کرنا رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں صاف پانی دیکھنا اکثر خیر اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت دل کی پریشانیوں کو کم کرنے اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ فجر کے وقت دعا مانگنا قبولیت کے اوقات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں اونچی جگہ پر چڑھنا بعض تعبیرات میں ترقی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ خواب میں پھل دیکھنا اکثر رزق یا خوشخبری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آنسو کمزوری کی نشانی نہیں، بعض آنسو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ مسکرانے سے ذہنی دباؤ کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کا نوالا جھونپڑی سے۔ آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو،
اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ بے فکر رہیں، لوگوں کی سازشیں اور چالیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ خاندانی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی اور بدتمیزی زیادہ تکلیف دیتی ہے، اسی لیے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کریں۔ جب دنیا کو بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ اور فریب ہے، تو تم کس گمان میں ہو؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، یعنی ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ مومن کے حق میں بہتر ہوتی ہے، چاہے وقتی طور پر وہ آزمائش ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، توبہ کا دروازہ انسان کو کھلا ہے، لوگوں کی نظروں اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری برکت جو راز تمہیں پریشان کرے اسے ہر ایک سے بیان نہ کرو۔ دعا تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مصیبت میں صبر اور خوشی میں شکر مومن کی پہچان ہے۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ نرمی وہ طاقت ہے جو سخت دلوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ نیکی کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایک دن ضرور پھل دیتا ہے۔ آزمائش کا وقت دوست اور دشمن کی پہچان کرا دیتا ہے۔